السلام علیکم. ہم آپ کے ساتھ ہیں فلیش آور ود بینا گوئندی اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی رائٹر اور ایک بہت بڑی خاتون، یہ سمجھیں کہ آج کے دور کی ہماری امرتا پریتم اگر میں ان کو کہوں تو اس سے کم نہ ہوگا، اس لیے چونکہ وہ ایک دانش کی ایک ایسی ہماری تصویر ہیں جن کو ہمیں پڑھنا اور ان کو سمجھنا اور ان سے ملنا، یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں. تو آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اس دور کی باہمت خاتون جس کا ڈنکا بجتا رہا، اس لیے چونکہ یہ وہ خاتون ہیں جو کہ اپنے ساتھ ہسٹری کو، تاریخ کو اور موجودہ دور میں اس کو ساتھ ملانے کا فن جانتی ہیں. تو دوستو، آج ہم ان سے بے شمار سوال کرنے والے ہیں جس میں ہمارے زندگی کے بہت سے مسائل حل ہونے والے ہیں. یقین مانیں ہمیں ہمت ملے گی، اس لیے چونکہ نوجوانوں کو یہ پتہ چلے گا کہ زندگی میں کیسے ہم نے کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا. ہمارے جو مہمان ہیں ان سے ہم ملتے ہیں، تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں سلمیٰ ایوان صاحبہ کو. السلام بہت علیکم سلمیٰ جی، شکریہ کیسی ہیں بینا، سلمیٰ؟ بہت جی شکریہ آپ کی محبت کا، آپ کے بلانے کا، آپ کو یہ انٹرویو کرنے کا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کی، اور جتنے آپ نے خوبصورت لفظ میرے لیے بولے ہیں میرے لیے وہ اعزاز سے کم نہیں. اور سچی سی بات ہے، وگرنہ تو منانم مندانم، لیکن آپ کی محبتیں ہیں. یہ تو آپ نے یہ کہا، ہمارے اسٹوڈیو کو آج چار چاند لگ گئے کہ ایک ایسی خاتون خود چل کے اور ہمارے پاس آئی ہیں. اور یہ دیکھیں ہمارے جیسوں کے لیے اور میری وساست سے اگر کچھ لوگوں کا اور بھی بھلا ہو جائے کہ کیسے ان بچیوں نے آج کی زندگی گزارنی ہے، بالکل بے ہمت نہیں ہونا. تو آج ہم ان سے رائٹر ہونے کی تو پوچھیں گے، وہ سٹوری تو ہماری اولین ہمارا ایک طے ہے، جو جیسے کہتے ہیں نا کہ زندگی میں انسان اتنا کچھ ہوتا ہے اور وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ تو ہم بات کریں گے. لیکن جو ہم نے اصل بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ زندگی میں آج کی جو لڑکیاں ہیں، آج کا جو نوجوان ہے، آج کا جو لڑکا ہے اور آج کے جو بچے ہیں، ان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کن ہمتوں کے ساتھ. اب میں نے اپنے سوال بالکل مختصر رکھنے ہیں، ساری باتیں ہم نے پوچھنی ہے سلمیٰ جی سے. تو سلمیٰ، مجھے آپ یہ بتائیں آپ کہاں پیدا ہوئیں اور کب آپ کا آنکھ کھولی اور کیسے آپ نے اپنے پیرنٹس کو اور اپنے بچپن کے بارے میں سٹوری اپنی شروع کیجیے. بالکل. یہ سچی سی بات ہے بینا، میں تقسیم سے پہلے پنجاب، مشرقی پنجاب کا ایک گاؤں تھا سمی پور، وہاں پیدا ہوئی تھی. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان بننے پر میری عمر کوئی 3 ساڑھے 3 سال کی تھی. جی تو مجھے تقسیم کا یاد نہیں ہے، لیکن ہم لوگ پھر لاہور شفٹ ہوئے، مائگریٹ ہم لوگوں نے لاہور کی. بچپن جو تھا وہ سچی سی بات ہے کہ اس زمانے میں جو حالات تھے ملک کے اور باقی گھروں کے، بہت اطمینان تھا، بہت سکون تھا، بہت زیادہ خواہشات نہیں تھیں لوگوں کی، اور ملک کے لیے بڑے لوگوں کے لیے جی محبتیں تھیں جی لوگوں کی، لوگوں کے درمیان میں پیار تھا، ایک آگے بڑھنے کا ایک جذبہ تھا، جی جو وقت کے ساتھ بھی میں نے دیکھا کہ وہ کم ہوتا گیا ہے. جی تو یہ ایک یعنی ایک بڑی لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ فوکس کریں. اور جی. آپ کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم لوگ 2 بہن بھائی تھے، ایک میرے بھائی اور اچھا، ایک میں. یعنی اکلوتی بیٹی ماں باپ کی. اکلوتی بیٹی اور تھی. بھائی آپ سے بڑے تھے چھوٹے تھے؟ بڑے تھے، 2.5-3 سال بڑے تھے. تو وہ حیات ہیں؟ نہیں، وہ ابھی کچھ مہینے پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی. اچھا اچھا، تو آپ کو بہت بڑا صدمہ گزرا ہاں ہوگا بالکل، یقیناً. تو سچی سی ہم بات. صالح ثواب کے لیے دعا بھی کریں گے. ہاں جی. اور لیکن میں یہ سمجھتی ہوں سلمیٰ کہ مجھے یہ بتائیں کہ بچپن میں کس طرح کا بچہ تھی آپ؟ شرارتی بچپن بچہ میں تھے، کس طرح کا بچہ تھے؟ نہیں، بچپن میں شرارتی تو اتنی نہیں تھی، لیکن ایک سگڑ؟ میرا خیال ہے کہ میرے بارے میں یہ کہا جاتا تھا گھر میں کہ یہ کہانیاں بڑا گھڑتی ہے. اچھا یہ میں بہت پھرتی تھی اچھا. سارے، یعنی نہ جہاں ہم لوگ صدر میں رہتے تھے اس زمانے میں، تو صدر کا جو جتنے بھی صدر کے یہ محلے جو تھے، چھاونی والا جی صدر، لاہور چھاونی والا لاہور صدر ہے صدر. جی، اچھا جی صدر بازار. جی جی. تو اس کے جتنے بھی محلے تھے وہاں سب سے میں واقف تھی. واہ واہ واہ. محرم کے دنوں میں
اور اس کے بعد میں عید میلاد النبی کے موقع پر مجھے وہ ساری کجیاں ٹھوٹیاں لے جاؤ تے مطلب وہ سارے جو تھے کام وہ میں سب کرتی تھی، اور بہت گھومتی پھرتی تھی اور سب اچھا، خبریں رکھتی تھی اور بہت کہانیاں یعنی بناتی کہ تھی، اور یعنی کہ میرا وہ خیال پھر ہے غلط نہیں ہوا، جو دیکھا، ہاں جو سنا، جو بیتا. یہ دیکھیں جناب علی، یہ ہے سلمیٰ. تو سلمیٰ نے یہ جو کہا، اس کو بھی میں چھیڑ نہیں رہی، یہ ایک بہت بڑا ہمارا ایک چیپٹر ہے جو ان کا لکھنے کا چیپٹر ہے، لیکن ابھی ہم صرف بات کر رہے ہیں ان کی جو انہوں نے گزارا. اور وہ جو بچہ بچپن میں گلی گلی میں پھر رہا تھا، وہ بچہ گھر گھر میں جاتا تھا، وہ دیکھیں، وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی آپ کے اندر وہ ہاں یہ ساری چیزیں بچپن تھیں. سے ہی تھا، ویری گڈ. آوارہ گردی کے جو جراثیم تھے وہ وہ بچپن سے. بچپن سے ہی. تو لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے سلمیٰ اب تعلیم کہاں پہ، ہائی اسکول کدھر سے کیا؟ یہ اسلامیہ گرلز ہائی اسکول یہاں صدر بازار میں ہی تھا، وہاں سے یعنی میٹرک کیا، پھر اس کے بعد کوپر روڈ کالج سے گریجویشن کی، جی. پھر اس کے بعد میں پنجاب یونیورسٹی سے پھر بی ایڈ کیا اچھا پرائیویٹ، اور پھر اس کے بعد میں ایم اے یہاں سے کیا، پھر ڈھاکہ یونیورسٹی اچھا، وہ اپلائی مشرقی کیا. پاکستان. ہاں مشرقی یہ پاکستان. 1971 سے پہلے کی ہوگی نا؟ یہ 1969 میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن ملی. اچھا، تو میں آپ نے نے کیا وہ پہنتی تھی آپ ساڑی واڑی پہنی ادھر؟ بالکل، وہ تو میرا خیال ہے کہ جب میں گئی تو تھوڑے دنوں کے بعد میں ہی لڑکوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ شلوار قمیض کیوں پہنتی ہیں، بیل باٹم کیوں اچھا، پہنتی ہیں. لڑکوں کے کہنے پہ ساڑی پہنی؟ نہیں وہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ بچی ہیں جو ہاں. یہ کپڑے پہنتی اچھا. ہیں، کیونکہ بنگال میں یا مشرقی پاکستان، اس وقت جو مشرقی پاکستان تھا جی وہاں 10-11 سال کی بچیاں جو تھیں جی. وہ ساڑی پہننا. نہیں وہ بیل باٹم پہنتی تھیں، اچھا پاجامے پہنتی تھیں. اس کے بعد میں 12-13 سال اچھا اچھا 14 اچھا، اب سال میں کے بعد سمجھ. میں وہ تو ساڑی دوستو پہننا اس کا شروع کی. مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب آپ بڑی ہو چکی ہاں ہے، بڑی ہو ساڑی گئی ہیں، پہنیں، کھوکی نہیں کیری ہیں کریں. ہاں تو آپ یہ کھوکی نہیں ہیں. تو چلیں. تو پھر یہ تھا کہ پھر ساڑیاں پہننی مجبوری بنی کرتے جی تھے. جی تو پارٹیشن کے بعد انہیں زمینیں بھی الاٹ جی ہوئیں. جی. تو اس طرح کا ماحول تھا، تو اس میں پھر شادی بھی ہوئی، پھر بچے ہوئے. اچھا، تو تو پھر آپ کی لو میرج ہے کہ نہیں نہیں، لو میرج کا تو اس شادی کے بعد زمانے، دیکھا تھا؟ ہاں زمانہ تو شادی کے یہ بعد. کیسے بات، لو میرج تو لو تو ہر دور میں نہیں تھا. وہ لو یہ تھا نا تو کہ بڑا، کزن ہے آپ کے رشتہ دار؟ ہاں رشتے داری دور کی تھی. پہلے دیکھا ہوا تھا انہوں نے آپ نہیں کو؟ بلکہ میری اماں ہی بڑی، ان کا بڑی ان کی فیملی کے ساتھ میں بڑی میری اماں کے مراسم تھے، جی. اور اماں ہی زیادہ چاہتی تھیں کہ یعنی اچھا. بہت شریف لوگ ہیں. تو میں تو کہہ رہی تھی کہ یعنی ان کے گھر میں لڑکے ہی لڑکے تھے، اچھا اچھا لڑکی اچھا نہیں تھی کوئی. اچھا، تو ان کو بڑی قدر تھی پھر ظاہر. ہاں بس ایسا ہی ملا جلا ہی تھا شروع میں. تو ذرا تھوڑا سا جو سسرال جیسے وہ چڑھاتا ہے ڈنڈا، تو وہ ملا. مطلب بہت ساری جو تھیں مسائل پیدا ہوئے، جی. لیکن پھر یہ تھا کہ ایڈجسٹ گزارا کرنا تھا. اماں کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں، صبر کے ساتھ. اتنی لاڈلی بیٹی کو پھر میں نے ہاں دیکھا. انہوں تو نے آج کی وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ڈیورس لے لیں یا کچھ اس طرح؟ نہیں، یہ میں یہ پوچھنا نہیں چاہ رہی تھا ہوں، ایک یہ. ماں باپ کی لاڈلی نہیں بیٹی، اور یہ انہوں نے اتنی دیکھیں، ظاہر ہے ہاں ایک سسرال، نیا ماحول، یہ نئی نہیں جگہ تھا. پہ جاتے ہیں، ہاں اس میں کسی کا قصور نہیں ہوتا، کچھ سے وہ ایڈجسٹمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے. تو آپ ایڈجسٹمنٹ آج ہوتا کیا ہے. دیکھ رہی ہیں ماحول آج کو؟ لڑکیوں میں وہ ٹالرنس نہیں رہی. جی سچی سی بات ہے کہ جی بڑی سختی تھی. یعنی نا جی ساس میں اللہ جنت نصیب کرے، اور سسر بڑے سخت تھے وہ. لیکن یہ تھا کہ یہ نہیں تھا کہ نبھا کرنا ہے. شادی ہوئی ہے تو یہ آپ اس کی کا والدین کی وجہ یہ سے کچھ پریشر ان کا تھا کہ نہیں آپ نے، کہ پریشر آپ نے خود میرا سوچ دیں؟ میرا اپنا بھی تھا اچھا، کہ نہیں ذاتی آپ کی. میں نے اس طرح کا ہاں کوئی کام نہیں. ہاں. یہ شادی ہوئی ہے تو اس کو نبھانا ہے. ویری گڈ. تو باقی یہ ہے کہ جیسے آج کل کی بچیاں ہیں تو ان میں ٹالرنس نہیں رہی. نہیں تو ہم میرا کیوں خیال یہ ہے سمجھتے ہیں کہ ہم شادی اگر ٹوٹ جائے گی ہم دوبارہ کر لیں گے، یہ نہیں، ایسا ہے بینا کیا ہے؟ آپ کے ہاں بچے ہو جاتے ہیں، اور ہاں. بچے بڑا سینسٹیو اچھا. بچے. میرا خیال نہیں ہے کہ ماں ہوں. اور باپ کی دونوں کی شفقت بچوں کو چاہیے ہوتی ہے. اور جس وقت اگر ڈائیورس ہو جاتی ہے تو
بہت بچوں کے لیے بچے بہت سفر کرتے ہیں. اچھا سلما، چونکہ سچی سی بات. آپ ایک دانشور ہیں، آپ ایک رائٹر ہیں، میں آپ سے ایک ویسے ہی جو کہ جتنی وین آپ کی ہے شاید کسی اور کی نہیں ہو سکتی جو ایک رائٹر کی وین ہوتی ہے، اس انداز سے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ایک لڑکی کی، ایک بچی کی شادی ہوئی ہے تو ان کی شروع میں نہیں بن رہی، تو کیا ان کو موقع دینا چاہیے کتنے سال اکٹھے رہنے کا؟ کوئی ایسا لا بننا چاہیے، کچھ ایسی تدبیر ہونی چاہیے جس سے یہ گھر نہ ٹوٹیں، جو کہ آج کل آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ کہ آج کل بہت زیادہ ہو گیا. تو بہت اس کی زیادہ کیا ہو وجہ ہے گیا. پہلے تو یہ بتائیں، اور دوسرا اس کے سدباب بتائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی دونوں طرف سے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے خالی لڑکوں کو ہی درست ہونا ہوتا ہے، ہاں لڑکیوں نے بھی اپنے آپ کو بعض دفعہ سیٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے مزاج کو، بالکل اپنے صحیح بات ہے. کنٹرول کو. اس میں دونوں کو کتنا ٹائم دینا چاہیے؟ اور پھر حل کیا؟ جدائی ہی حل ہے؟ وہی ایک سولوشن ہے؟ یہ بتاؤ. اور کیا گارنٹی ہے کہ دوسرا لڑکا اس سے بہتر ہوگا نہیں ہاں یا بالکل دوسری لڑکی اس سے بہتر ہوگی؟ جی. بینا میں سمجھتی ہوں کہ لڑکے اور لڑکی کو دونوں کو بچہ نہیں پیدا کرنے کی جلدی کرنی چاہیے. اچھا. پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، مزاج جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں ملتا ہے، اتنی قربانی کر سکتے ہیں. تو وہ 1-2 سال کے لیے وہ اکٹھے رہیں اور دیکھیں، اور اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چل سکتے ہیں تو پھر وہ بچہ پیدا کریں. اچھا. کیوں کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ میں یہ بہت غلط سمجھتی ہوں کہ آپ ڈائیورس لیتے ہیں اور آپ اس وقت جلدی میں جذبات میں آ کر آپ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، اور آپ کے ساتھ میں بچہ جو ہے وہ نہ تو آپ سیکنڈ میرج کر لیتے ہیں، ہسبینڈ بھی سیکنڈ میرج کر لیتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ بیچارہ جو ہے اتنا سفر کرتا ہے. لیکن اس میں سلمہ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، لیکن اس میں اگر ہم تھوڑا سا اس طرح دوسری سائیڈ آف پکچر دیکھیں، چونکہ بچے آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ تو ویسے ہی بچہ پیدا کرنے سے بھاگ رہے ہیں، اور دنیا کی پاپولیشن آپ کو پتہ ہے کم ہو رہی ہے. کیا ہم یہ نہیں اگر ایسا سوچیں تو وہ ویسے ہی بھاگ جائیں گے، وہ انجوائے کر لیں گے، سونے اٹھنے کی عادت پڑ جائے گی، بیٹھنے کی، اس میں بچے کی نہیں وہ شاید اس کی گنجائش ہی پیدا نہ کریں. نہیں آپ یہ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہوگا؟ ہے، ایسا نہیں ہے چونکہ مدرہڈ میں تو ہوتا ہے کہ ہاں مامتا، مدر عورت جو عورت ہے تو فوراً بچہ چاہتی ہے. عورت بچہ چاہتی جی ہے، بالکل، عورت بچہ چاہتی ہے. اور یہ نیچر میں ہے دوسری نا، اس کی بات ہے، جبلت میں ہے. اس کی جبلت میں ہے، وہ ہاں. انسٹنکٹ ہے اس کی کہ وہ ماں ہاں بننا ہاں، چاہتی اس ہے، کی اور جبلت میں یہ ہے. جبلت میں ہے ہاں. یہ ممتا جو ہے وہ اس کو ودیت ہوئی ہے جی اللہ کی طرف جی سے، بالکل، انعام ہے. جی بالکل، ایسے ہی اس کے پاؤں کے نیچے جنت میں جی دی بالکل. گئی. بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کا جو حال اس وقت ویسٹ میں زیادہ ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک طرح فرار ہے کہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ جیسے کہ، لیکن کوئی بھی قوم کسی بھی جب وہ نئے کسی ایکسپیرینس سے گزرتی ہے، جیسے کہ اب وہ اس طرح اس ایکسپیرینس سے چائنا بھی جیسے انہوں نے جی جی بچوں پر پابندی جی. لگائی ہے، لیکن اب اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اس کے بعد میں یہ ہوا ہے ویسٹ میں بھی کہ جو ایک جنریشن جو ہے اس میں خلا پیدا ہو گیا ہے، جنریشن گیپ. کہ جنریشن گیپ بھی آ گیا ہے، اور اس کے بعد میں بوڑھے جو ہیں وہ اب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اور جو درمیان کی جو نسل ہے وہ بالکل ختم ہو بالکل. رہی ہے. تو اب وہ دوبارہ اثر نو اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کام غلط ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ جیسے آپ چائنا میں دوبارہ بچے اجازت دی گئی ہے کہ جی آپ 2 سے 3 بچے پیدا کریں. تو یہ ایک جو یہ نسل کا جو ایک اس کا دوبارہ سے، جو چونکہ ہونا ہے اصل وہ نو ہو رہا ہے، دوبارہ سے دوبارہ سے یہ کہ ہوگا جو بچے پیدا ہوں، صحیح بچے ٹائم پہ پیدا ہو، ہوں، اور فیملی پاپولیشن کا. پلینٹ ارتھ کے اوپر ہاں، اور اس کا دوسری بات ہونا. ہے کہ جی. گھر جب ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد میں یہ کہنا کہ عورت آزاد ہو گئی ہے، مرد آزاد ہو گیا ہے، نہیں، آزاد تو ہم ہیں ہی ویسے. مینٹلی ڈسٹرب جی ہوتے ہیں. اور ہاں. دوسری بات ہے کہ گھر جو ہے ایک اچھی پرسکون زندگی جی انسان کی لائف کو جی زیادہ کرتی ہے، ہاں. بڑھاتی ہے، جی اسے پیس آف مائنڈ دیتی ہے.
बाकी तो प्रॉब्लम्स उस जी लाइफ में नहीं है, जी उस लाइफ में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, जी बिल्कुल इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, जी। इंसान यानी ना देखिए आप जो एक 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 फैमिली का, मेरे ख्याल में जो हाँ जिंदगी शुरू होती है वो एक्चुअली शुरू ही शादी के दूसरी बाद होती बात है, है कि किसी आप नौजवान की जिंदगी नेचर भी। के खिलाफ दोस्तों मैं समझती हूँ कि शादी के बाद, आपका इसके बारे में क्या, मैं समझती हूँ कि एक्चुअली जो हम लाइफ गुजारते हैं वो शादी के हाँ बाद ही गुजार। अच्छा बात ये तो तो हमारा बिल्कुल हो है गया शादी के ऊपर, और देख अब हमें ये वाकई ये सीखना पड़ेगा कि हाँ एक एज कौन सी ब्रैकेट में शादी होनी चाहिए। अर्ली शादी की आप क्या नहीं कहते हैं? मैच्योर लड़की हो 22 से लेकर यानी ना फर्टेलिटी का भी देखना होता है जी कि ज्यादा भी नहीं हो, जी लेकिन ये है कि 22 साल 22 25 साल 26 साल जी इतना तो लड़की लड़की पढ़ते के बाद, पढ़ते में और है, लड़के और की एज के बारे में आप क्या? लड़का 25 से लेकर 30 के दरमियान अच्छा होना चाहिए, ठीक है ताकि मेंटली मैच्योर हों जी बच्चे बिल्कुल, और और ताकि वो जिम्मेदारियों को अपनी समझ सकें। जिम्मेदारियां समझ जी सकें और मैच्योर हो, और ये हम्म, जाने कि शादी ये जो है शादी का मकसद क्या है? शादी का मकसद जी क्या बिल्कुल, है, ये बिल्कुल ये कोई ऐसा खेल तमाशा नहीं है, नहीं है बिल्कुल। बहुत सीरियस ये चीज है। देखें, ये आज हमें बहुत सी बातें आपसे पता चली, नहीं लेकिन खैर अब मुझे थोड़ा माशाल्लाह सा हमें ये बताइए आपको कि तो बहुत जिंदगी, नहीं नहीं ये तो बहुत आपका माशाल्लाह बहुत नहीं, मेरे लिए समय ऑनर है दिए कि हैं आज इतने आप हमारे मतलब स्टूडियो में हैं, और मेरे आपके साथ बैठना, आपसे बात करना, मेरी बहुत अच्छी आप दोस्त भी हैं। लेकिन एक जो लोगों को पता चले कि एक हम इस वियन से हम दुनिया को इस नज़र से भी देखना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा हाँ है ही फ्लैश आवर है जिसमें हम आपकी नज़र से हम दुनिया को देखें। तो मुझे आप ये बताएं सलमा जी के अब देखें आपकी ज़िंदगी गुजर रही थी, अब आप जैसे देखती हैं कि इस वक्त हम पैसे की बहुत ज़्यादा बे बेबहा पैसा है लोगों बिल्कुल के सही पास। बात है जो बहुत गरीब कहते हैं वो भी गरीब नहीं है, नहीं है गरीबों के पास भी साइकिल से हाँ लेके मोटरसाइकिल तक गाड़ियां, लेकिन वो बिल्कुल अपने आप को गरीब कह रहे हैं, और उनके पास रोटी खाने को है। हाँ आप ये गुर्बत और अमारत की अब कौन सी लकीर है जिसमें हम, ये क्या ज़हनी एक सोच है या ये एक है, कौन सा स्टैंडर्ड सेट करें? दरअसल ये हुआ है कि माशरे में हवस बढ़ गई है, वैल्यूज खत्म हो गई हैं बल्कि, तो सबसे बड़ी है कि कनात नहीं रही, जी लोगों में नमाइशी चीजें आ गई जी हैं, तो वो जो एक रिश्तों में एक एक मोहब्बत जी का और एक खलूस का एलिमेंट था, वो खत्म हो गया है, तो ये एक बड़ा सेटबैक नहीं, सोसाइटी लेकिन को हुआ अब है। मैं ये, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक अमीर बंदा जो है, मैं जिसको अमीर कहती हूँ, अमीर कौन है, उसकी डेफिनेशन आप क्या देंगी? और एक गरीब की, हम ये समझते हैं कि मैं फूल चुनने वाली या मैं गुलदस्ता बनाने वाली एक लड़की हूँ, तो क्या मैं गुलदस्ते ही बनाती रहूं पूरी उम्र? नहीं ये या तो मतलब ये आप समझते हैं कि वक्त के साथ उसमें तब्दीली आनी चाहिए, या एक बात है आप अपनी एक जिम्मेदारी समझते हैं ऑब्जेक्टिव, और उसके ऊपर वो काम करें? जैसे कि आपने देखा कि आपने बहुत से काम किए जिंदगी में, वो भी हम उस पर बात करते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या इसके बारे में हिदायत देंगे? दरअसल ये है कि कुछ तो गवर्नमेंट लेवल की चीजें जी होती हैं कि जो ये फैसले करती हैं कि बच्चों के लिए जब मैट्रिक कर लेते हैं तो उनको टूल्स की ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी जी होती है। ये हम लोगों की बदकिस्मती है कि हमारी एजुकेशन जो है वो एक प्लान नहीं है, जी क्योंकि हर चीज़ अब आज के ज़माने में आप देखिए कुकिंग जो है वो साइंस बन गई है, आपकी गार्डनिंग, आपकी टेलरिंग, यानी आपके दर्जी जो जी हैं वो बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं। बिल्कुल हर एक चीज़ में मॉडर्निज्म की तरफ आई है और उनमें से परफेक्शन परफेक्शन आई है, बिल्कुल। और वो कारोबारी चीज़ें हाँ, ये हर में क्या सार्फियत क्या है? हाँ, तो हाँ वो ये है कि उसमें तरबियत देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी पेशा अब वो ट्रेनिंग के बगैर नहीं हो अब ट्रेनिंग के बगैर नहीं, और वो कमतर नहीं है। सकता। हर पेशा जो है वो उसमें डिमांड्स हैं, जी उसमें इल्म की डिमांड है, उसमें साइंस की डिमांड है, टेक्निकली चीज़ों को देखने की, देखने की और जरूरत। हुकूमती लेवल जी के ऊपर, और बल्कि जैसे हमारी एनजीओज हैं, जी इनका भी काम है जी कि ये एनजीओज गांव में, कस्बों में, शहरों में ये लोगों को ट्रेनिंग दें जी कि वो
ان प्रोफेशंस को अपनाएं। अच्छा, तो तो मैं ये तो आपने बड़ी बात की जनाब एनजीओ वगैरह की, लेकिन आप तो खुद भी ट्रेनिंग सेंटर आपने खोले हुए हैं, मैं समझती हूँ हाँ स्कूल आपने बनाया, स्कूल सिस्टम बनाया, वैसे वो क्या है, कैसे आप इतने इस एजुकेशनिस्ट की तो आप थी वाकई, वो जरा सी चूंकि पहली आपने जॉब ही स्कूल में की, हाँ सर, बताइए। दरअसल ये है कि हम लोग तो एक हाई स्कूल है, उसमें कोशिश करते हैं कि बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आए, इंग्लिश मीडियम मैट्रिक, ए अच्छा लेवल ओ लेवल नहीं है। अच्छा, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि बात सिर्फ इतनी है कि आपके बच्चों के बारे में, उन बच्चों का फिफ्थ सिक्स के बाद में उनके बारे में फैसला हो जाना चाहिए, बच्चों के ट्रेंड्स को देखते हुए कि कौन सा बच्चे का रुझान जो है वो किस चीज की तरफ है, ज्यादा है। और उसके मुताबिक फिर आगे मैट्रिक के बाद में एक प्लान्ड काम होने। बच्चे जैसे मैट्रिक करते हैं तो उसके जी। बाद में कोई मेडिकल्स में जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रोफेशंस में जो वैरायटी है वो उस लेवल पर नहीं है जो होनी चाहिए। होनी तो चाहिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस तरह के हाथ आए जो इन लाइंस के ऊपर सिलेबस बनाए और प्लानिंग्स करें। तो आप चूंकि कब से ये स्कूल सिस्टम की तरफ आप कब से आई मेरा अपने? ख्याल है कि ये तो एक बहुत ही डिजायर थी मेरे अंदर कि अच्छा, एक अच्छा स्कूल खोलूं, तो मेरे वालिद ने बहुत फिर अच्छा। जगह दी मुझे, अच्छा, तो उन्होंने, तो फिर ये मैंने 90s में खोला था, माशाल्लाह माशाल्लाह 1990 में। तो 30 साल हो गए हैं उस अदारे को। माशाल्लाह तो माशाल्लाह माशाल्लाह उसने बहुत माशाल्लाह। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स पैदा जी, किए मैंने हैं, देखे अल्लाह हैं ताला माशाल्लाह। एम्बेसडर्स और तो क्या बात क्या, वो मतलब जो कि हमारे हाँ, अमेरिका बल्कि के जो आपके एम्बेसडर थे। अमेरिका के जो एम्बेसडर थे वो जी मेरा बिल्कुल, ही शागिर्द बिल्कुल वो मतलब मुझे था, उन्होंने वहां पे बताया, तो निजाम अच्छा। ये जी हाँ, बिल्कुल आजिर साहब, और आसिर जी साहब, आसिर बिल्कुल। साहब, तो ये मैं समझती हूँ कि ये असातिज़ा की ये वो हाँ जो एक तरबियत है वो हमेशा काम आती है, और जिनको ऐसे असातिज़ा मिले वो तो उनकी खुशबख्ती होती है, और वो स्कूल सिस्टम जो कि दिल से बनाया जाए। तो हाँ आप समझते हैं कि आगे ये स्कूल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम में कोई बड़ी तब्दीली, एआई का दौर आ रहा है, इसमें तब्दीली आने वाली आनी है, चाहिए। उसके आ रही है या आ रही है या आने वाली है, वो उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। ये बहुत जरूरी है। जी अगर ये नहीं आएगी तो फिर हमारी जो एक तरह की हैसियत है जी एक कौम की, जी, ये हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा तबाह कर प्रॉब्लम्स देगा, प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स पैदा आएंगी। हो सकती हैं जी। हमें इन जी तब्दीलियों को लाना है, हाँ, हमारे और उनको जो फेस भी करना है। फेस भी करना है, जी और हमारे जो अरबाब अख्तियार हैं उनको रियलाइज करना जी, है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है जी, बहुत अच्छा। ये तो दोस्तों हो गया हमारा इनका वो जो हमने इनसे लेना था। अब जो कुछ दूसरा पार्ट हमारा आज के इंटरव्यू क्या है फ्लैश का, वो है जो इन्होंने हमें दिया। इन्होंने हमें ऐसी किताबें दी, ये देखें, इन्होंने हमें वो सब दिया जो ये दे सकती थी, जो इनके अंदर था। सलमा ईमान को आप ये ना समझिए कि ये सिर्फ अच्छी बातें करती हैं, अच्छा पढ़ाती हैं, सिखाती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारनामा जो सलमा ईमान साहिबा ने हमें दिया वो है इनके कलम ने, और इनकी सोच जो थी वो कलम की स्याही तक आई, और वो इन किताबों की शक्ल में हमारे सामने आई। ये मेरे सामने इस वक्त चंद किताबें हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि इनकी बेशुमार किताबें हैं। अगर आप इनको गूगल करेंगे तो आपको ये मिलेंगी। इसके लिए मैं ज़रा थोड़ी सी तफसील बता दूं, क्योंकि सफ़रनामे जो हैं वो आपसे पूछेंगे, लेकिन उनके नाम मैं अगर थोड़े से पढ़ हाँ दूं तो बिल्कुल, अगर आप पढ़िए इजाज़त दें पढ़िए तो पढ़िए। मेरे लिए हाँ, बड़ा ये ये होगा मेरे लिए कि भी जी एजाज की जी बात है बिल्कुल कि आप। बिल्कुल। तो ये है कि इन्होंने सबसे पहले लिखा नावल, और वो सबसे पहला आपका नावल हाँ, था नॉवेल था। मशरकी पाकिस्तान के नहीं, हवाले से। वो मशरकी पाकिस्तान पे नहीं था, वो था शीबा। शिबा, ये रोमानी और रूमानी नावल, अच्छा, समाजी सा नॉवेल समाजी था। सा नावल। ये तीन जी चार नॉवेल लिखने के बाद में फिर जब मशरकी पाकिस्तान के गया हालात बहुत ख़राब जी थे ना, तो मुझे एहसास हुआ था कि एक मेरे हाथ में जी, कलम है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। वाह जी वाह, ये देखे तो इन्होंने फिर फिर वो मैं वहाँ गई।
اور پھر وہ تنہا تب لکھا، اور تنہا تب لکھا. واہ جی واہ. دیکھیں یہ ایک میری بھی آج کنسیپشن کلیئر ہوئی. تو اس لیے چونکہ ہم بہت سی باتیں جانتے ہوتے ہیں لیکن اس ترتیب سے، اس حوالے سے، اور وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کو صحیح بات 1 to 1 سے ہی پتہ چل سکتی ہے. تو جیسے شیبہ زرغنہ گھروندہ ایک ریت کا ثاقب، یہ میرا بلتستان، لہو رنگ فلسطین، جناب یہ پڑھنے والا ناول ہے یہ. اور یہ تمام میں ناولوں کے نام ہیں دوستو جو یہ ہیں. تنہا، یہ تمام ناولز ہیں. یہ تقریباً ان کے کتنے 7 ناول ہیں. اور سفر نامے جو ان کے ہیں یہ ہیں 11 جو سندر چترال، میرا گلگت و ہنزا، مصر میرا خواب، روس کی ایک جھلک، عراق اشک بار ہیں ہم، استنبول کے عالم میں انتخاب، سیلون کے ساحل، ہند کے میدان، اٹلی ہے دیکھنے کی چیز، شام امن سے جنگ تک، تیرے افق بے حدود بے ثغور، حیرت بھری آنکھ میں چین. یہ ان کا تازہ سفر نامہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے. جی سلمیٰ، اب میں آپ سے بات کرتی چلوں کہ آپ نے اتنی کتابیں لکھی، تو یہ کتابیں لکھنے کے لیے آپ کیسے اپنے لیے وقت نکال سکتی تھی؟ آپ نے ایک بڑی کامیاب ہاؤس وائف، میں سمجھتی ہوں ایک پروفیشنل عورت، ایک خوبصورت بچوں کے 3 بچے، ماشاء اللہ آپ کے 3 بچے ہیں اور تینوں بڑے کامیاب اپنی اپنی فیلڈ میں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اور ان کی شادیاں بھی آپ کر چکے ہیں، بہت اچھی طریقے سے پڑھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو اسکول سسٹم چلایا. وہ مجھے پتا ہے کس طریقے سے آپ ایک زمانے میں برقع پہنا کرتی تھی. وہ شادی سے پہلے یہ دیکھیں ذرا، میری امی بھی پہنا کرتی تھی برقع، میری خالہ جو سرگودا میں تھی وہ بھی پہنتی تھی. تو یہ اس زمانے میں چونکہ ہم نے اپنی ماں کو دیکھا کہ برقعے سے چادر پہ، چادر سے دوپٹے پہ آ گئی، تو یہ بھی، لیکن پروگریس اس کے اندر ہوئی. تو آپ نے ہمیں یہ کس طریقے سے یہ سب کچھ دیا؟ یہ کتابیں کیسے لکھی؟ کون سا وقت ہوتا تھا اپنا، کون سا وقت تھا جو اس ٹائم کو دیتی تھی؟ پتہ نہیں، یہ شاید عشق تھا. اچھا. اور سفر کرنا بھی عشق تھا. جی. کہ اور پھر میرا خیال ہے کہ جیسے قدرت کوئی وسائل پیدا کر دیتی ہے، جی. کچھ کام لینے ہوتے ہیں اللہ میاں نے، تو پھر وہ بس اسی طرح سے پھر راستے ہموار ہوتے گئے کہ میاں نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا. یہ سب سے بڑی بات میاں ہے. کیوں اعتراض کرتا؟ ایک عورت اتنا کام کر رہی ہے، گھر میں تازے سالن کھانے بن رہے ہیں، کما کے دے رہی ہے، لکھ رہی ہے، تو میاں کو کیا تھا؟ چودھری صاحب تو خوشی ہوتے. بہت انہوں نے ان کا تعاون تھا. تو یہ تھا کہ بس پھر جیسے بنا آپ کہہ لیجیے کہ جنون تھا. جی. وہ جنونی کام کرواتا رہا. تو آپ شہر شہر، ملکوں گھومتی، پوری دنیا آپ نے گھومی، اور اس دنیا میں تنہا جاتی تھیں آپ؟ مطلب اپنے ساتھ ہوتا تھا، لیکن گھر سے تو کوئی نہیں ہوتا. مطلب مجھے پتا ہے کہ آپ کی دوستیں لکھاری آپ کے ساتھ ہوتی تھی، وہ بھی ہماری نامور لکھاری ہیں جو ساتھ ہوتی تھی، وہ بھی مجھے معلوم ہے. لیکن یہ کہ میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں تھا کہ کوئی آپ گارڈ لے کے جا کے لکھ رہی ہیں اس طرح. وہ تو بلکہ کوفت ہوتی تھی. ہاں بالکل کوفت ہوتی تھی کہ کسی نے کہا، اگر کوئی پروگرام میں کسی مرد لوگوں نے، دوستوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگ بھی جانا چاہتے ہیں، تو میں کہتی تھی کہ نہیں. وہ جیسے آپ کی آزادی میں جیسے کوئی رکاوٹ آتی ہے نا، آپ آزاد ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ میں خاتون ہے 1 2 3، نارملی اتنی ہی ہم اور لوگ پھر اپنے ہم ذہن، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جہاں مرضی آپ منہ اٹھائے پھرتی رہتی ہیں. ایسی بہادر خواتین آپ نے دیکھی نہیں ہوگی. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر آپ کسی کو برداشت نہیں کرتی ہیں. مرد کو تو بالکل ہی برداشت نہیں کرتی. نہیں، یہ تو نہیں ہے، مرد کو برداشت یہ کرتی نہیں ہے، لیکن یہ اس لیے چونکہ اپنی کریٹیوٹی میں یہ چاہتی تھی پیورٹی ہو، ان کا دھیان ایک ہی سمت میں لگا رہے. اس کا یہی مقصد تھا جو مجھے سمجھ میں آیا، چونکہ آپ اپنے مینٹل اس ڈسکورس میں، وہ ڈیڈیکیشن تھی آپ کی. ہاں، دیٹ واز اے ڈیڈیکیشن. اس میں نہیں تھا، اس میں یہ تھا کہ میں کہیں گھریلو زندگی میں نہ آ جاؤں، میں کہیں ان چکروں میں، اس دنوں میں آپ ڈیڈیکیٹ تھی ٹورڈز ورک. ہاں بالکل یہ تو بڑی. تو یہ اب آگے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ آگے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر اب ڈرامے، کیونکہ دیکھیں کتنے لوگوں نے اس کے اوپر، بڑے بڑے لوگوں نے آپ کی کتابوں پہ لکھا. میں کتابیں دیکھ رہی تھی، کوئی شخص رہ نہیں گیا پاکستان کا
یا باہر کے بھی ایون رائٹرز نے، ہمارے پڑوسی ملک نے، انہوں نے بھی آپ کے اوپر لکھا، آپ کے اوپر بہت کچھ کام ہوا ہے، اور ایسے لوگ ہیں، یہ ہمارے ستارے امتیاز نہیں، اس سے بھی بڑے یہ خود ستارے ہیں، تو ان کو وہ اعزازات تمام جو ہیں یہ ان کے اوپر قربان، جو ہمارے ملک کے بڑے اعزاز ہیں۔ تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہ دینے والے جو لفظ آپ نے ہمیں سونپے ہیں، یہ ہمارے پاس ایمانت کے علاوہ ہمارے پاس ایک ایسے تجربے ہیں جن سے ہمیں آگے حاصل کرنا چاہیے۔ بینا، یہ آپ کی جی محبتیں ہیں، سچی سی بات ہے، جی آپ کی بھی اور پڑھنے والوں کی بھی، کہ انہوں نے پسند کی چیزیں، اور میں نے بھی سچی سی بات ہے کہ ان کے ساتھ میں پورا انصاف کیا۔ اور جی باقی یہ ہے کہ جو کام قدرت آپ سے کرواتی ہے وہ کروا جی، لیجیے، بالکل، یہ تو ہے۔ بس نہیں نہیں، بہت اس میں اچھا کوئی لگا۔ کمال نہیں ہے آپ جی کا، بس وہ نہیں نہیں، حالات وہی ہم بار کرتے بالکل نہیں، بہت اچھا لگا۔ اور آج یہ جو ہمارا پروگرام تو بہت لمبا تھا، اس کو پھر ہم آپ کو کسی وقت زحمت دیں گے، ہیں۔ بہت کیونکہ ہم محبت ہے خصوصی طور پہ آپ کو آپ کی، بہت اپنے اس میں محبت ہے، کریں گے، اور آپ آپ خود سے ماشاءاللہ سے اتنی نالج والی ہیں، آپ کے پاس اتنی گہرائی ہے علم کی، آپ کے پاس اتنا تجربہ ہے باہر کی دنیا کا، پاکستان کا، بہت کوالیفائیڈ ہیں آپ، تو سچی سی بات ہے، میں تو آپ کی نہیں بہت مداح ہوں نہیں نہیں، یہ جی، تو آپ کر رہے ہیں، سچی سی مجھے بات شرمندہ نہ کیجیے، نہیں۔ لیکن بہرحال بہت شکریہ، میں آپ کی یہ لفظ میرے لیے کسی اثاثے سے کم نہیں ہے۔ تو دوستو، چونکہ آج ہمارا دن بہت اہم ہے اور سلمیٰ جی نے آج ہمیں یہاں موقع دیا، تو انشاءاللہ پھر ان کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں کسی اور حوالے سے آپ کو ہم بلاتے رہیں گے، اور آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے، اور آپ سے ہم سیکھتے رہیں گے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آج بچوں کو کیا کہنا چاہتی ہیں، نوجوانوں کو کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کوئی ایک بات جو کہ ہمیں ہنر کی بات بتا دیں، ہم بھی سلمیٰ ایوان کی راہ پہ چل پڑے۔ یا اللہ، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ بس نئی نسل کے لیے تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں اس نئی نسل کو محنت کی عادت ڈال دے، اور اس نئی نسل کی، یہ نئی نسل وہ ہے جس نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، بے شک، اور اس نئی نسل کو علم، اس نئی نسل کو تحقیق، اس نئی نسل کو بہت زیادہ تہذیب اور محبت کا حامل بنا دے۔ بہت شکریہ بہت جی، بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اور آج اس کے ساتھ ہی ہم فلیش آورز بینا گوئندی میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔